خواتین و حضرات، آپ کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ زنیرہ بینش ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ سویڈن میں بہت سی فیملیز کو پرابلم ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے، اور وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ یہاں کا جو سوشل کا محکمہ ہے وہ انوالو ہوتا ہے، اور بچوں کے کیسز جب ان کے پاس جاتے ہیں فیملیز بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ نے مختلف ویلاگز بھی دیکھے ہیں یہاں پہ، اس طرح کی بعض ایسی خبریں بھی آتی ہیں جس پہ لوگ کچھ پریشان بھی ہیں۔ تو آج کے ہم اس ویلاگ میں ان سے بات کریں گے کہ بنیادی طور پہ سویڈن کے قوانین کیا ہیں بچوں کے حوالے سے، کن باتوں کا والدین کو خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے بچوں کی جو یہ معاملہ ہے، شکایت ہے، وہ سوشل والوں کے پاس چلی جائے، اسکول کے پاس چلی جائے، انہیں کیا کرنا ہے، کون کون سے ایسے راستے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ویلاگ ہے فیملیز کے لیے، اور اس کے ساتھ ہم فیملی لائف کے حوالے سے، خواتین کے جو یہاں پہ رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر وقت دیا۔ زنیرہ بینش سے یہاں کی جو سویڈن کی ایک اہم سیاسی جماعت ہے سینٹر پارٹی، اس میں ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہیں۔ یرفلا کمیون میں یہ ہوتی ہیں، اور اگلے انتخابات میں یہ یرفلا کمیون اور اسٹاک ریجن اور سویڈن کی پارلیمنٹ کا انتخاب لڑ رہی ہیں سینٹر پارٹی کے ٹکٹ پہ۔ تو سویڈن کی سیاست میں وہ بہت متحرک ہیں، اور بچوں کے جو یہ کیسز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بہت عرصہ یہ اس میں یرفلا کمیون میں کام کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پہ بتائیے کہ سویڈن میں بہت سے لوگ نئے آتے ہیں، ظاہر ہے ان کو یہاں کے قوانین کا علم نہیں ہوتا، یہاں پہ بچوں کے رائٹس کا علم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پہلے آپ یہ بتائیے کہ سویڈن میں بچوں کے حوالے سے کیا قانون ہے جو ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے۔ سویڈن میں جو ایک قانون بہت زیادہ اہم ہے، اس کا جو پیرنٹل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کو فریلدرا بالکن کہتے ہیں سویڈش زبان میں جی، وہ ڈیفائن یہ کرتا ہے کہ بچے کی جو ویلفیئر ہے، جی، ویلفیئر بہت بڑا ایک ٹرم ہے، اس کے اندر صرف ایک یا دو عناصر نہیں ہیں۔ جی، وہ کہتا ہے کہ بچے کی جو مکمل ویلفیئر ہے اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، جی، اور اس کے اندر بچے کی ذہنی جسمانی نشو نما آتا ہے، جی، بچے کا حلقہ احباب کیسا ہے، بچے کے پاس دوست کس طرح کے ہیں، بچے کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف ماں باپ کی ہے۔ جی، اسکول کی ذمہ داری ہے بچے کو تعلیم مہیا کرنا، ٹھیک ہے، لیکن جو بچے کی نشو نما ہے، ذہنی جسمانی اور اس کی تربیت، جی، اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اور کیونکہ یہ قانون کا حصہ ہے، جی، تو اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو جی، آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ محض اخلاقی شرائع بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لیگل ہے، یہ لیگل ہے، یہ قوانین ہیں جو کہ ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر کیونکہ یہاں پر سوشل سروسز کا لا ہے، جی، اس کے اندر پھر مختلف دیگر ایسے قوانین آ جاتے ہیں جو کہ پھر ایک طرح سے گائیڈنس کے لیے بھی ہیں اور قوانین بھی ہیں کہ اگر صورتحال جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جائیں تو پھر کن کن قوانین کے ساتھ ہم ایک ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اور جو یو این کا بارن کنونشن ہے اقوام متحدہ کا، جی، اس پہ بھی سویڈن نے ظاہر سائن کیا، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ لا کے اندر آتا ہوگا وہ چیز بھی۔ بالکل، بارن کنونشن جو ہے یا چلڈرن کنونشن جو ہے یہ سویڈش قانون کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، سویڈن نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اپنے قانون کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس نے ایک چیز یہ بھی واضح کی ہے کہ ہمارا قانون اس سے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کئی چیزیں، کئی دفعہ اکثر ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی پیرنٹ جو ہے وہ بارن یا چلڈرن کنونشن کا حوالہ دیتا ہے کہ اس کے حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ آپ سویڈن کے قانون کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو ان صورتحال میں سویڈش کا قانون جو ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ اس میں بنیادی طور پہ یہ بتائیے، اب پیرنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کو تو ظاہر اس قانون کا علم نہیں ہوتا، یہاں کے حالات کا علم نہیں ہوتا، تو کیا جو والدین ہیں بچے کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے یا ان کو چھوٹی موٹی تھپکی نہیں لگا سکتے؟ کیا یہ قانون کے منافی ہے؟ اس کا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ یا تھپکی، اس کی نیت کیا تھی اور اس کا آؤٹ کم کیا رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔
ڈانٹ ٹپٹ اگر آپ نے اپنے بچے کو اس لیے کی ہے کیونکہ فٹ بال پہ جانا ہے اور بچہ جو ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے اور آپ نے اس کو سخت لہجے میں کہا ہے کہ نہیں آج ہم نے ضرور جانا ہے جی تمہارے ٹرینر نے میسج کیا ہے یا یہ میچ آنے والا ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بچی جو ہے وہ فٹ بال پہ جانا چاہتی ہے لیکن آپ اس کو اجازت نہیں دیتے، آپ اس کو روکتے ہیں کیونکہ آپ کی روایات یا اقدار یا آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں یا دیتے سوئمنگ کے لیے بچے جانا چاہتے ہیں، سوئمنگ کے لیے بچے جانا چاہتے ہیں، کئی اس طرح کے معاملات ہیں. تو جی. اس کے اندر اگر آپ اس وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور بچے کو روکتے ہیں تو وہ وہاں پر بچے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے. نہیں، یا فار ایگزامپل یہ ہمارے جو ٹین ایجر بچیاں ہیں اسپیشلی یا بچے بھی اگر وہ رات کو باہر جانا چاہتی ہیں اور ہماری روایات ہے کہ بچے زیادہ دیر باہر نہ جائیں اور انہوں نے کہا جی ہم نے دوستوں کے پاس جانا ہے یا کبھی ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، اب پیرنٹس اس کی اجازت نہیں دیتے، تو یہ کس طرح سے اس کو آپ دیکھیں گے؟ تو اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ کیونکہ فریلدرا بالکن جو پیرنٹل کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس نے ڈیفائن کر دے کہ بچے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. جی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ رات 8 بجے کے بعد میرا بچہ باہر نہیں رہ سکتا، یہ مختلف پیرنٹس کی اور مختلف ایجز کے مختلف لیمٹس ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میری بیٹی ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ 5 بجے کے بعد بھی باہر نہ رہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ 8 بجے کے بعد باہر نہ رہے جی تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو منع کر سکیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی سیکیورٹی جسے ہم سیکورٹ کہتے ہیں سویڈش میں، وہ اس کا تحفظ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں تو بچہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تو دوستوں کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہوں 9 بجے اور ملنا چاہتی ہوں یا لڑکا کے جانا چاہتا ہوں اور میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی گھر رکھا ہے اور یہ سوشل کے پاس اس طرح کی شکایت چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سوشل کے پاس ایسی شکایات آتی ہیں. اس وقت سوشل یہ دیکھتی ہے کہ کیا ماں باپ بچے کو صرف رات 9 بجے باہر جانے سے منع کرتے ہیں یا باقی چیزیں جن کے اوپر بچے کا حق ہے اور دل کرتا ہے اور اس کی عمر کے باقی بچے وہ کرتے ہیں ان چیزوں پہ بھی جانے سے منع کرتے ہیں. جیسے کہ کلاس کے ساتھ ٹرپ پہ جانا ہے، جی اگر ماں باپ اس سے بھی منع کرتے ہیں، جیسے سوئمنگ لیسنز ہیں، سوئمنگ کا ایگزام ہے بچہ اس دن آیا ہی نہیں، اگر ماں باپ اس سے بھی منع کرتے ہیں، اگر ماں باپ اسکول کے دنوں میں چھٹی لے کر پاکستان چلے جاتے ہیں مہینہ کے لیے، تو سوشل صرف ایک چیز کو نہیں دیکھتا. اکثر بچے جو ہیں وہ جذبات میں آ کے اپنے ٹیچرز کو یا اپنے اسکول کے اندر جو ان کے کیوریٹرز ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں اور اس وقت ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سوشل سروسز سے رابطہ کریں. تو سوشل سروسز اس وقت صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھتے. اکثر میرے پاس بھی صرف پاکستانی نہیں مختلف امیگرینٹس جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو صرف اس لیے لے دیا کیونکہ ہم اپنے گھر کے اندر بات کر رہے تھے کہ اس طریقے کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، اس طریقے کا لائف سٹائل جو ہے وہ اپنانا چاہیے. اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا، یعنی ایک شکایت جو ہے وہ ایسا میٹر نہیں کرتی. نہیں بالکل. اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو شکایات آتی ہیں اس میں یہ جو نیٹو سویڈش لوگ ہیں کیا ان کی بھی شکایتیں ہوتی ہیں یا زیادہ امیگرینٹس کی آتی ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ جب ہم سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سب امیگرینٹس کے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سوشل والے ہی لے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جب میں اس کمیٹی میں بیٹھی تھی سوشل سروسز کی تو ہمارے پاس تقریباً 85% کیسز جو ہے وہ سویڈش کیسز ہوتے ہیں. 85% سویڈش کے بچوں کے کیسز ہیں؟ بالکل. کیونکہ ہمارے جو پاکستانی کلچر ہے نا، ہماری روایات کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہماری روایات کا حصہ ہی نہیں، جیسے الکوہول، شراب کا استعمال یا ڈرگز کا استعمال. سویڈش بچے جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ جو ہیں خاص طور پہ تہواروں پہ بڑے موقعوں کے اوپر بہت زیادہ جب وہ شراب نوشی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک مختلف انسان بن جاتے ہیں. اس میں وہ تشدد بھی کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اور بھی ایسی حرکت کرتے ہیں جو بچے کے لیے جس کے بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور جو کیس بہت عام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ینگ لڑکیاں جن کا کوئی ہسبینڈ یا کوئی پارٹنر نہیں ہوتا لیکن کیونکہ وہ غیر احتیاطی کرتی ہیں تو ان کے بچے ہوتے ہیں مختلف پارٹنرز کے ساتھ وقتی طور پہ جو پارٹنرز ان کے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سوشل سروسز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کیونکہ وہ مائیں ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک طرح سے نہ چاہے وہ والے سچویشن میں پھنس گئی ہوئی ہوتی ہیں. تو کئی کیسز تو اس طرح کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ
مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ سویڈن کے سوشل سروسز والے لینا چاہتے ہیں یا غیر ملکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا تارکین وطن اگر تھوڑی سی بھی بات کریں تو اس پہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے یہ بتا رہی ہیں کہ زیادہ کیسز تو سویڈش لوگوں کے آتے ہیں. بالکل زیادہ کیسز تو سویڈش لوگوں کے آتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک طریقے سے خطرے کی علامت ہوتی ہیں, اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی امیگرینٹ فیملی ہے, خاص طور پہ اگر اس کا تعلق پاکستان سے ہے, بنگلہ دیش سے ہے, انڈیا سے ہے, عراق سے ہے, ایران سے ہے, جہاں پر کم عمری میں بچوں کی شادی کر دی جاتی ہے, تو وہاں پر ایک جیسے ہی ایک بچی, چھوٹی بچی کہتی ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے تو تمہارے کزن سے شادی کر دیں گے, تو بے شک اس کے ماں باپ نے کس بھی رنگ میں یہ بات کی ہو, جب وہ بات اسکول تک پہنچتی ہے تو کیونکہ اس کی ہسٹری رہ چکی ہے, خاص طور پہ 90s کے اندر ایک ایسا ایک ویو ایسی تھی کہ جہاں پر اکثر پاکستانی پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ینگ بچیوں کو 14-15 سال 16 سال کی بچیوں کو پاکستان لے کے جاتے تھے چھٹیوں پہ, اور وہاں پہ کسی کزن سے یا ایسے رشتہ ان کا طے ہو جاتا تھا. تو کیونکہ سویڈن میں چائلڈ میرج جو ہے وہ انلیگل ہے, وہ اس کے قانون کے خلاف ہے, تو کچھ چیزیں ہیں جو خطرے کی علامات ہوتی ہیں, اس کے اوپر سوشل والے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف ٹارگٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے یا امیگرینٹس کے بچوں کو. یہ والی جو پریشانی ہے یہ ایسٹرن یورپ میں بھی بہت زیادہ ہے, رومینیا وغیرہ کی سائڈ کے بھی جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے سوسائٹی میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے. اچھا, سوشل والوں کو شکایت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ویز کون سے ہیں کہ ان تک جو شکایت پہنچتی ہے؟ تو ویز اس میں بہت زیادہ ہے. ہر انسان جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے, اور یہ کمیون کا جو اس کو کمیون لاگن کہتے ہیں, یعنی جو لا ہے ہر کمیون کا بیسک, کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ وہ کوئی ایسا سلوک ہوتے دیکھے جو قابل اعتراض ہو, جو کہ فکر اس کے اندر ایک فکر آئے کہ یہ بچے کے ساتھ شاید گھر کے اندر معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں, یا یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ بچے کے ساتھ کوئی ایسے پریشان کن معاملہ ہے اور ماں باپ چاہتے ہیں اس کو حل کرنا مگر حل کر نہیں پا رہے, تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل سروسز کو رابطہ کرے. وہ ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, وہ بچے کے دوست کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کئی لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے اس لیے پھر گھبراتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس اگر جا کے کہیں گے کہ ہمیں ڈپریشن ہے یا ہمارے اندر کبھی ایسے شدت پسند خیالات آتے ہیں, تو ڈاکٹر کا بھی فرض ہے کہ اس نے بھی سوشل کو اطلاع دینی ہے کہ یہ انسان بیمار ہے لیکن اس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں, تو ہمیں ان چھوٹے بچوں کے لیے پریشانی ہے کہ کیا وہ چھوٹے بچے تو کسی خطرناک سچویشن میں نہیں چلے جائیں گے. بلکہ یہ ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ اگر آپ پیرنٹس بچوں کے دانت ٹھیک طرح سے صاف نہیں کر رہے تو وہ بھی سوشل کے پاس شکایت آتی, تو وہ اس سے سوشل والے بچے لے سکتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے. اس میں نے صرف ایک ہی کیس ایسا دیکھا ہوا ہے, لیکن وہ کیس اتنا پریشان کون تھا, میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اس سے پتہ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے گا, لیکن واقعی ہی دانتوں کی جو صحت ہے وہ آپ کی جسم کی باقی صحت, اب اگر آپ کا بچہ ہے اور اس کو ہاتھ میں پاؤں میں کہیں زخم ہے, انفیکشن ہو گئی ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اسی طریقے سے دانتوں میں اگر سوراخ ہو جاتا ہے اور انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ ایک دانت سے پھیلتے پھیلتے پورے منہ کی طرف جاتی ہے, اور صرف منہ کی طرف نہیں جاتی. آپ کو پتا ہے کہ کئی آپ کا کیونکہ میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ دانتوں کی جو تکلیف ہے وہ دل کے امراض سے بھی جڑ جاتی ہے بعد میں, تو دانتوں کی صحت بہت اہم ہے. میں نے خود ایک ایسا کیس دیکھا جس کے اندر بچوں کے دانت ختم ہو چکے تھے, صرف مسوڑے رہ گئے تھے. تو یہ انتہائی ایکسٹریم کیسز میں ہے, نارمل کیسز میں نہیں ہے. بالکل, ہاں جی, کیونکہ وہ اصل میں لوگ اس کی انٹرپریٹیشن اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. اچھا, اس میں اب ڈانٹ ڈپٹ کی بات ہوئی, روکنے ٹوکنے, چھوٹی موٹی تھپکی لگانا, کیا یہ بھی قانون کے خلاف ہے؟ ہاں جی بالکل. اب بچے کو اب ٹچ نہیں کر سکتے, نہیں ٹچ کر سکتے ہیں, جھنجھوڑ سکتے ہیں, نہیں جھنجھوڑنا تو بالکل وہ بھی نہیں. ہاں جھنجھوڑنا تو زیادہ, کیونکہ خاص طور پہ جب چھوٹے بچے کو جھنجھوڑا نہیں تو پھر جائے, بچے کو ریکویسٹ کریں کہ بیٹا آپ یہ نہ کرو, ایسے نہ کرو, کیسے کہیں بچے کے ساتھ آپ کا ایک ماحول اس طرح کا ہو جسے کہتے ہیں ڈائیلاگ کا ماحول ہو. اکثر یہ تو اس کے اندر ہماری ایفلا کمیون کے اندر بہت سارے کورسز ہیں جو پیرنٹس کے لیے کروائے جاتے ہیں. میں نے خود ان کورسز میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے. اس کے اندر مختلف طریقے کے اصول سکھائے جاتے ہیں, جیسے ہم
اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے اپنی 2 منوانی ہو تو ایک اس کی بھی ماننی پڑتی ہے. جی تو کئی اس طرح کے رول ہیں. رول آف 5 ہے کہ آپ نے 5 چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ رکھنی ہے, باقی چیزوں کے اوپر بچے کو آزادی دینی ہے. تو ڈائلاگ سے تو دنیا میں بڑی بڑی جنگیں حل ہو جاتی ہیں. جی تو یہاں پر تو ایک ماں باپ ہیں اور ساتھ ان کے ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ 100% ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. اور اکثر بچے جو ہیں جو اگر ذہنی طور پہ اگر صحت مند جو بچے ہوتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے, وہ ایک جی علیحدہ معاملہ ہے. لیکن جو اکثر بچے ہیں وہ تو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ اگر آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایک ایسا احترام کے اوپر ریلیشن شپ ہے نا کہ جس میں آپ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ تو چلے ہو جاتی ہے, وہاں پہ تھپکی لگانے کی یا جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں آتی. جی لیکن ہم انسان ہیں اور انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. اکثر لوگ مجھے اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے یا اس طرح, تو میں اکثر ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے بچے کو ہی کیوں مارا؟ کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ تھا, کہیں جاب پہ باہر کسی اور چیز کا غصہ تھا, اوپر سے یہ بھی تنگ کر رہا تھا تو ہمارا ہاتھ اٹھ گیا. کیا آپ نے بچے کو ہی کیوں مارا؟ آپ نے اپنے باس کو یا اپنے کولیگ کو کیوں نہیں مارا؟ وہاں پر آپ نہیں مارتے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے رسپانس آئے گا. جی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو مارتے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے آگے بے ضرر ہے. جی تو مارنے کا تعلق جو ہے وہ صرف اریٹیشن سے نہیں ہے, وہ ایک پاور ڈائنامک بھی ہے. آپ کو پتا ہے آپ پاورفل ہیں, آپ مار سکتے ہیں. جی تو یہ مارنے سے پہلے جو ہے نا سوچنا چاہیے. میرا مشورہ یہ ہوگا, اگر بہت غصہ آ رہا ہے اور دل کر رہا ہے مارنے کا, ایک دفعہ گھر سے باہر چلے جائیں, جی کچھ نہیں ہوتا, اور پھر وہاں پر جا کے لمبی سانس لے کر پھر یا واپس ٹیبل پہ مکہ مار لیں. بچے کو ڈرائے نا, اگر ٹیبل پہ بھی مکہ مارنا ہے اچھا وہ بچہ ڈر جائے گا. بچہ ڈر جائے گا. یہ بتائیے کہ ہمارے جو تارکین وطن ہیں ان کے عمومی طور پہ کون کون سی شکایات ہوتی ہیں نٹ شیل میں, اور پھر ہم بات کریں گے کہ اگر سوشل والوں کے پاس چلی جائے بات تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو زیادہ شکایتیں کون کون سی آتی ہیں ہمارے لوگوں کو؟ زیادہ شکایت ہوتی ہے نگلیکٹ کی, جس کے اندر ایک تو یہ چیز آ گئی نا, جیسے کہ بیسک ہائیجین کا خیال نہیں رکھا. دوسرا کیونکہ نئے آئے ہوتے ہیں تو ان کو موسم کا خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. یا کئی دفعہ پاکستان سے اپنے ساتھ کپڑے لائے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ کپڑے سویڈن کی سردی کے لیے بھی ٹھیک ہیں. تو اکثر شکایات جو ہوتی تھیں وہ تو اس لیول کی صرف ہوتی تھیں کہ بچہ جو ہے وہ اکثر جب اسکول آتا ہے یا فرسٹ اسکول آتا ہے, پری اسکول آتا ہے, تو اس کے پاس صحیح کپڑے نہیں ہوتے ہیں, اس کے پاس جیکٹ نہیں ہوتی ہے, یا اس کے پاس کبھی دستانے نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ ٹیچر کئی دفعہ ماں باپ کو یاد کرواتے ہیں, کئی دفعہ بتاتے ہیں. جب پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رسپانس نہیں مل رہا, پھر وہ سوشل سروسز کو رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس فیملی کو فائنینشیل مدد کی ضرورت ہو, آپ ان کو گائیڈ کر دیں, لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ ٹھٹرتا رہتا ہے سردی سے. کپڑے مناسب نہیں, جوتے مناسب نہیں. بالکل, جوتے مناسب نہیں, جنگل میں جانا ہے, فارسٹ میں جانا ہے, اس کے لیے جوتے نہیں ہیں, جوتے گیلے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو نگلیکٹ کا کیس ہوتا تھا زیادہ. اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یہی ہائیجین کا خیال رکھنا کہ بچہ جو ہے اس کے بال جو ہیں وہ نہیں ٹھیک رہتے, یا دانت جو ہیں وہ صاف نہیں ہوتے. اور بچے جو ہیں وہ خود بھی بتاتے تھے, ڈینٹسٹ جو ہیں وہ ڈسکور کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈینٹل کنٹرول ہوتا ہے ریگولر. تو ڈینٹسٹ نے اگر نوٹ کیا کہ یہ بچہ بار بار کیوں آ رہا ہے, سوراخ اس کے دانتوں میں بار بار کیوں ہو رہا ہے, ایک دو دفعہ ہو رہا ہے, اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, پھر ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ خود بچے کے دانت نہیں صاف کرتے, اس کو خود کہتے ہیں کہ خود کرو. اور بچہ جو ہے وہ اس کی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو اس کی موٹر سکلز ہوتی ہیں یہ 8-10 سال سے پہلے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, حالانکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا اور اب یہ خود اپنے معاملات سنبھال لے گا. تو ہائیجین اور نگلیکٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. یا مار پیٹ کے بھی کیسز ظاہر آتے ہیں, اس کے بعد مار پیٹ کے بھی کیسز ہوتے ہیں. پھر یہ کیسز جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے جہاں پہ بچوں کی خواہشات اور ماں باپ کی روایات جو ہیں ان کا آپس میں ایک وہ ہو جاتا ہے, تصادم ہو جاتا ہے, کہ بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں, وہ اپنی کلاس کی ٹرپ پہ جائیں, وہ سوئمنگ پول میں جائیں. ماں باپ کو ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری یہ لمیٹیشنز ہیں, یا ہم سویڈش نہیں ہیں, یا ہم تو اس معاشرے کا اس طریقے سے حصہ نہیں ہے, ہم نے اپنی روایات کو نہیں بھولنا, تو ہم نے اس گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اس میں ایک سوال اور ہے کہ جو ایک تو بچوں کے ساتھ مار پیٹ ہے نا, ایک بچوں کے ساتھ نہیں ہے, لیکن گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے, اور اگر فار ایگزامپل خاوند نے اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے مار پیٹ کیا ہے, تشدد کیا ہے, تو کیا وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے؟ پھر یہ سوشل تک معاملہ بچوں کے والے سے جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل.
یہ تو ایک بہت عام ریزن ہے کہ ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. اب اس میں باپ ہو یا ماں ہو, دونوں میں سے جو بھی ہے, کہ بچے خوف زدہ رہتے ہیں. بچے کے پاس ایک سٹیبل انوائرمنٹ ہی نہیں ہے اپنے گھر کے اندر جہاں پہ وہ اپنے ہوم ورک کر سکے, اپنے دوستوں کو بلا سکے, اپنی باقی ایکٹیویٹیز پلان کر سکے. وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہ ابھی ماں یا باپ دونوں میں سے کون جو ہے وہ یہ لڑائی پہلے شروع کرے گا. اور اسی طریقے سے جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو بڑی لمبی لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو وہ وقت بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت یہاں پر خاص طور پہ ہیلپ لائنز اوپن کی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں پر ایک پتہ ہے کہ اس دوران میں جو ہے وہ بچے سب سے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں, کیونکہ اب وہ ان دو ماں باپ کے ساتھ جو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, اگر جیسے سویڈش فیملی ہے جس میں شراب نوشی بھی ہے, ڈرگس کا بھی کوئی نہ کوئی عنصر ہے, تو اب وہ ان کے ساتھ 24 گھنٹے رہ رہا ہے. پہلے تو وہ اسکول جا رہا تھا. تو یہ کیس بھی بہت عام ہوتا ہے جس میں ماں باپ کے درمیان آپس میں, ماں باپ ہیں, پارٹنرز ہیں, جو بھی, وہ ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہیں. کیونکہ اگر فرض کریں کہ ماں باپ کے آپس میں ٹھیک ہے لیکن اب ان کی علیحدگی ہوگی ہوئی ہے, دونوں کوشش کرتے ہیں کہ اچھی طریقے سے رہ سکیں, لیکن اب جو ان کے نئے پارٹنرز آئے ہیں وہ ماحول خراب کرتے ہیں. تو سوشل سروسز جو ہے وہ ان سب, آپ ان کو کسی بھی صورتحال میں رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا, اب معاملہ چلا گیا سوشل والوں کے پاس, کسی طرح سے بھی اسکول سے گیا, ہمسائے نے بتایا, کچھ شکایت آ گئی, اب سوشل والوں نے پیرنٹس کو بلا لیا جی, اور وہاں پہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی انہوں نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے جی, تو اگر وہ پوچھیں جی آپ نے کی ہے, تو بعض لوگ فلیٹلی کہتے ہیں جی ہم نے بالکل نہیں کی. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا. تو سب سے اس میں جو کی ورڈ ہے نا, جو آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ ہے تعاون. کہ آپ جب وہاں پر جائیں, آپ اس کمرے میں جب داخل ہوں, جب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, تو آپ نے ان سے ایک بات کرنی ہے کہ ہم یہاں پر آپ سے تعاون کرنے آئے ہیں. اچھا, ہمارا جو بھی یہ معاملہ ہے, ہم اس کو سلجھانا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت ماں باپ, اور اس کے بعد جو آپ کا بچہ ہے اس کی بہتری کے لیے ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں. ہم آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں. جی, دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں, وہ ایگزامپلز ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اتنے ایکسٹریم کے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سوشل سروسز کے پاس کوئی راستہ اور نہیں ہوتا, لیکن وہ بہت ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جیسے نیگلیکٹ کا کیس ہے, لیکن ماں باپ کے آپس کی لڑائی کا کیس ہے, بچے کو باہر نہ جانے دینا, ہوم ورک میں بچے کی مدد نہ کرنا. بچہ جو ہے وہ ٹیچر مسلسل رپورٹ کر رہا ہے کہ بچہ ہر ہفتے جو ہے وہ ہوم ورک جمع نہیں کرواتا. بچے کو فٹ بال کے اوپر اگر لے جا رہے ہیں, چھوڑ کے جیسے جا رہے ہیں, تو ہمیشہ وہ والا پیرنٹ ہونا جو سب سے آخر پہ آتا ہو, کبھی کسی چیز میں مدد نہ کرتا ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ امپروو کر سکتے ہیں. اور سوشل سروسز کا مقصد یہ ہوتا ہے, وہ آپ سے جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ بار بار جو اس سچویشن میں آ جاتے ہیں, ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سچویشن میں بار بار آ جاتے ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ خود نہیں کر پا رہے اور ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. آپ نے شروع میں بات کی کہ جیسے سوشل سروسز جو ہیں وہ وہاں پر جس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ اب تو سوشل سروسز میں جو زیادہ لوگ کام کرتے ہیں وہ خود امیگرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, کیونکہ سوشیو نارم کی جو ایجوکیشن ہے وہ نسبتاً آسان بھی ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تاکہ جاب میں آپ ذرا جلدی انٹر ہو جائیں, تو بہت سے لوگ جو ہیں باہر سے جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں وہ سوشیو نارم کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک پریڈومینٹلی جو اس وقت سوشیو نارمز ہیں وہ امیگرینٹ بیک گراؤنڈ کے ہیں, جو ڈیسیژن لیتے ہیں, یا جو بیسیکلی جو ڈیسیژن کا ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم یہاں تعاون کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم نے اپنا جو معاملہ ہے وہ یہاں پہ سوشل سروسز کے ساتھ مل کے حل کرنا ہے. یعنی اگر چھوٹی موٹی اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا ایک سنگل انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ ان کے ساتھ سچائی سے بات کریں اور کہیں جی کہ ہم ٹھیک آئندہ نہیں کریں گے, تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو وارننگ دے کے بچے کیس ختم ہو جائے. تو جو بچہ وہ ماں باپ سے لے لیتے ہیں وہ ایکسٹریم سچویشن ہے. وہ ایسی سچویشن عام طور پہ ہوتی ہے کہ جہاں پر نظر آ جائے کہ ماں باپ تعاون نہیں کرنا چاہ رہے, ماں باپ جو ہے بچے کی بہتری کے لیے, کیونکہ ماں باپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کچھ ایسی ویلیوز ہوتی ہیں. ایک سویڈش فیملی کی ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو, کہ جو سمجھتی تھی کہ جو یہ ایلوپیتھک دوائیاں ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک نئی کانسپریسی کا حصہ ہے, اور ہم جتنی کوشش کر سکیں وہ ہم دوائیوں کے بغیر کرنی چاہیے. ان کے بچے کو دوائی کی ضرورت تھی, اور وہ اس میں وعدہ کرتے تھے سوشل سروسز سے بار بار کہ ہم دیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ جب بچے کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے, جب ڈاکٹر وزٹ کرتا تھا,
تو وہ ایک تو ڈاکٹر کی وزٹ کو ٹال دیتے تھے، یا جب ٹیسٹ ہوتے تھے پتہ چلتا تھا کہ بچہ دوائی نہیں لیتا، تو وہ ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں نے بہت سمپل اگزامپل دیے، اس سے زیادہ خوفناک قسم کے کیسز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں سامنے. وہاں پر بچے کے لیے سیف ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنے اسی گھر میں رہ سکے. لیکن جو کہ نگلیکٹ کے کیسز ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیسز ہیں، بچے کو ڈانٹ دیا، تھپکی لگا دی، تھپکی سے بات آگے چلی گئی، آپ وہاں پر جا کے جھوٹ نہ بولیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، کیونکہ سوشل سروسز والوں نے صرف آپ سے بات نہیں کرنی ہے، انہوں نے اسکول سے بھی کرنی ہے، ہمسائے سے بھی کرنی ہے، بچے سے بھی کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اور جو بچے سے بات ہوتی ہے وہ ماں باپ کے سامنے نہیں ہوتی. یا اگر سوشل والوں کے پاس جانا ہے، بچے نے بھی جانا ہے، تو کیا بعض پیرنٹس شاید بچے کو کہتے ہیں کہ وہاں جا کے تم نے یہ نہیں بتانا، یہ نہیں بتانا، تو بچہ تو حوصلہ جا کے یہ بھی بتا دے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ بالکل بچے جو ہیں وہ جیسے اکیلے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں کہ ماں باپ نے کہا ایسے نہیں کرنا. ہمیں ہمارے بابا جو ہیں، جو ہمارے پاپا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آج یہ چیز ختم ہو جائے، تو اس لیے ہم جو ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہمارے گھر میں سب معاملہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہاں پہ ریئلی پیرنٹس کو ضرورت ہوتی ہے سوشل سروس سے ہیلپ کی، اور وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ سوشل سروسز جو ہیں وہ انٹروین کریں. وہ کون سی صورتحال ہے اور کہاں پہ والدین کو چاہیے کہ واقعی وہ ان کی مدد کے لیے ریکویسٹ کریں؟ جیسے کہ اگر آپ نگلیکٹ کا اگر ہم کیس دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ایسا ہے کہ ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ بچے کو پراپر ٹائم دے سکیں، تو وہ سوشل سروسز سے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کانٹیکٹ پرسن ہمیں اسائن کر دیں جو کہ ہمارے بچے کو ہوم ورک میں مدد کر دے، ہمارے بچے کو فٹ بال ٹریننگ کے لیے مدد کر دے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ صرف فون کریں گے اور اگلے دن جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ پرسن آپ کو ایشو ہو جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ کیس ہوتا ہے جس میں آپ کو خود جو ہے وہ مدد مانگنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر ایک ڈیسیجن ہوتا ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ ماں باپ جو جن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر سپریشن یا ڈیورس ہو گئی بھی ہو، تو ان کے لیے تھراپی ہے فری آف کاسٹ. یا فلاح کمیون میں جیسے آپ فرض کریں کہ آپ سوشل کے پاس ابھی نہیں جانا چاہتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ صرف یار فلاح کمیون، اور یہ صرف ایک کمیون نہیں، یہ سب کمیون میں اس سے ملتا جلتا سسٹم ہے. آپ ان کے جو فیملی سینٹرل ہے ان سے رابطہ کریں، وہاں پہ آپ کو 10 فری تھراپی سیشنز وہ آفر کرتے ہیں، جس میں وہ آپ کی خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کی تھراپی کی جائے، کپل کی جائے یا بچوں کی جائے، تو مختلف طرح کی مدد ہے. یعنی پریکٹیکل بھی ہے کہ کانٹیکٹ پرسن مل جائے جو آپ کی روٹین کو ایزی بنا دے، اور مینٹل بھی ہے کہ اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے فیملی سینٹرل کی آپشن ہے، وہاں پر آپ تھراپی کے لیے جا سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام پہلو جو ہیں ان کو وضاحت سے بتایا ہے. اور کوئی ایسی خاص بات رہ گئی ہو جو اس موضوع کے حوالے سے جس پہ ہم نے بات نہیں کی، تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ بھی بتا دیں، تاکہ بہت سے میں سمجھتا ہوں لوگوں کا اس سے بھلا ہو جائے گا، انہیں پتہ چل سکے گا کہ یہاں پہ سسٹم کیا ہے. تو ایسے کوئی خاص پوائنٹ جو اگر ہم جس پہ بات نہ کر سکیں ہوں یا آپ سمجھیں یہ ضروری ہے؟ یاد دہانی کے طور پہ کہہ سکتی ہوں، ایک تو یہ کہ بچے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہوتی ہے، تو آپ بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے انرول ضرور کروائیں. سویڈن کے اندر جو ہے وہ بہت سی اپرچونٹیز ہیں، آپ کو بہت طریقے سے فائنینشیل ہیلپ بھی مل سکتی ہے اگر وہ ایک وجہ ہے کہ آپ بچے کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں بھیجتے. تو بچے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اس کا اس کی ہوم ورک کے اوپر بھی، اس کی ایجوکیشن کے اوپر بھی، اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ جو گھریلو معاملات ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے، خاص طور میں پاکستانی یا ساؤتھ ایشین معاشرے کے اندر، بچے جو ہے اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر ماں جو ہے اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، باپ سے اختلاف ہے، تو وہ بچے کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہیں، یا باپ جو ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں ماؤں کو کہ اگر تم نے سپریشن کا یا ڈیورس کا سوچا تو ہم بچے لے لیں گے. تو آپ اپنی لڑائی کے اندر بچے کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے پارٹنر کو ہوگا، یہ سچ نہیں ہے. اصل میں نقصان سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور آپ کے بچے کو ہوگا. تو اپنے بچے کو اپنے لیے ایک ٹول نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ایک انسان کے طور پر جو ایک رسپیکٹ اس کی بنتی ہے اس کو وہ دیں. وہی رسپیکٹ جو آپ اپنے والدین کو دیتے ہیں، اپنے سینئرز کو دیتے ہیں، اپنے سوسائٹی میں اپنے برابر کے لوگوں کو دیتے ہیں، وہی رسپیکٹ اس بچے کو بھی دیں. بہت شکریہ جی، آپ نے
ان تمام جو پہلو ہیں ان پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج ہونے والی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس کا اظہار وہ کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں، اگر اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی ضرور لکھیے گا، وہ ہو سکتا ہے ہم اگلی کسی نشست میں ان سوالوں کے حوالے سے بات چیت کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اس سے پہلے جو آپ سے بات ہوئی تھی ایپیسوڈ 1 میں، اگر آپ نے وہ ولاگ نہیں دیکھا تو اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ان کی یہاں پہ جو ساری جدوجہد ہے اور سویڈن کی سیاست میں جس طرح سے وہ ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں، اور اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ اس قیمتی وقت کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس ولاگ کو دلچسپی سے دیکھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔